مولاي صل وسلم دائما ابدا على الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف میں ایک جگہ آیا ہدی للمتقین اور ایک جگہ آیا ہدی للناس، یعنی ایک جگہ آیا کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ایک جگہ آیا کہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، جمیع بنی آدم کے لیے، کائنات انسانی کے لیے، ہر آدمی کے لیے، وہ مومن ہو یا نہیں ہو، مشرک ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، متقی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، سب پوری کائنات انسانی کے لیے، پوری آدمیت کے لیے، بنی آدم کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ ایک جگہ تو یہ آیا اور ایک جگہ آیا سورہ فاتحہ میں، یہ اس میں سورہ الف لام میں لے لیجئے، سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین، کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو دونوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے، دونوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ قرآن ٹکراؤ سے پاک ہے۔ قرآن ہی ایسی کتاب ہے روئے زمین پر کہ جس کی کوئی آیت کسی آیت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر اگر ٹکراؤ نظر بھی آئے تو ماہرین قرآن اور مفسرین قرآن نے اس ٹکراؤ کو ہٹا کے دکھا دیا ہے، دفع کر کے دکھا دیا ہے، تعارض کو مٹا کے دکھا دیا ہے۔ تو یہاں بھی لگتا ہے بظاہر تعارض ہو، ایک جگہ کہا گیا کہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ کہا گیا تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو دونوں میں آخر تطبیق کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب عرض ہے، اچھی طرح سماعت فرمائیے۔ یقینی طور پر قرآن کی آیات میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جہاں پر کہا گیا کہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تو ہدایت کی بارش ہے جو تمام پر برابر برستی ہے، سب کو ہدایت کے بوند سے سیراب کرتا ہے یہ قرآن، لیکن اس ہدایت کی بارش سے فائدہ صرف ان دلوں کو ہوتا ہے جو دل متقی ہے۔ تو فائدہ حاصل کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعی میں یہ قرآن متقیوں ہی کے لیے ہدایت ہے۔ اب باقی جو غیر متقی ہیں، جو قرآن کو سنتے ہیں مگر روئی ٹھونس لیتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو ان کو تو ہدایت نہیں مل پاتی ہے قرآن سے، تو ظاہر بات ہے ان کے لیے تو ہدایت نہیں ہو سکا یہ قرآن۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے بارش برستی ہے آسمان سے، بادل سے، تو یہ بارش تمام طبقات زمین پہ یکساں فیضان ڈالتی ہے۔ وہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ پتھریلی زمین ہے، سنگریزوں والی زمین ہے، یا یہ کھیتی کی زمین ہے، باغ والی زمین ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتی۔ ارض غیر ذی زرع، جو زمین کھیتی کے قابل نہ ہو، اس کو نہیں دیکھتی ہے بارش۔ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ کھیتی والی زمین ہے یا غیر کھیتی والی زمین ہے، وہ تمام پہ اپنا فیضان یکساں برساتی ہے۔ لیکن اس بارش سے فائدہ کس زمین کو ہوتا ہے؟ اس زمین کو ہوتا ہے جو زمین کھیتی کے قابل ہوتی ہے، کاشت کے قابل ہوتی ہے، ذی زرع ہوتی ہے۔ اس زمین کو اس بارش سے، بارش کا ایک ایک قطرہ اس کے لیے سونا بن کر اتر جاتا ہے۔ لیکن جو زمین پتھریلی ہے، سنگریزوں والی زمین ہے، رتیلی زمین ہے، اس کو تو اس بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بارش کا فیضان عام ہے، لیکن اس کی افادیت خاص ہے، افادیت مخصوص ہے اس زمین کے لیے جس زمین کے اندر کاشت کی صلاحیت ہو، کھیتی کی صلاحیت ہو۔ بارہ کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لال روید و در شورب و مخص۔ بارش کی طبعی لطافت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہی بارش جب باغ میں برستی ہے تو لال لہو گل کھلتے ہیں، اور وہی بارش جب سنگریزوں پہ، پتھریلی زمین پہ، اسڑیلی زمین پہ پڑتی ہے تو وہاں پر گھاس پھوس کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو بارش کے فیضان کرم میں کمی نہیں ہے، لینے والی زمین کی طبیعت کے فرق کی وجہ سے زمین میں کمی ہے۔ اسی طریقے سے قلوب انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی بارش سے مستفید ہو جاتے ہیں وہ قلوب جو واقعی میں تقوی شعار ہیں، جن دلوں میں خدا کا خوف ہے، تو وہ دل ان آیات قرآنیہ سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں، فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔
نفع اندوز ہو جاتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، ہدایت پا لیتے ہیں، رہنمائی پا لیتے ہیں۔ لیکن جو دل سخت ہیں، سخت دل ایسے ہوئے جیسے کہ وہ سنگریزوں والی زمین، پتھریلی زمین، جس طرح پتھریلی زمین کو بارش سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ انسانی دل جو دل سخت ہے، وہ گویا کہ وہ پتھر والا دل ہے، اس پر قرآنی آیات کی بارش سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو فیضان کرم تو عام ہے، لیکن افادیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو دونوں آیت اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے معنی کو بیان کر رہی ہے۔ وباللہ توفیق۔